بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج اسٹیبلشمنٹ اور آل شریف کی حکومت کو پہلا بڑا جھٹکا لگا ہے۔ آج کس طرح ایجنسیز کے کردار میں اضافے کے بل پر ایجنڈا ہی پھاڑ دیا گیا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ صحافی نصرت جاوید جو عمران خان کے شدید مخالف ہیں، لیکن انہوں نے کس طرح آج حکومت کی بینڈ بجائی ہے۔ راجہ ریاض نور عالم سمیت مختلف لوگوں کے خلاف آج عمران خان نے ایکشن کیا ہے۔ آرمی چیف نے آج ایک مرتبہ پھر جی ایچ کیو راولپنڈی کے اندر خطاب کیا، اور اس خطاب کے اندر کیا کہا ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ انتہائی عام تفصیلات ہیں، امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت جس انداز کے اندر حکومت تیزی کے ساتھ بل جو ہے وہ پاس کرنے جا رہی ہے، اور اس وقت ایک مذاق بنا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو آج آرمی چیف نے ایک مرتبہ پھر خطاب کیا ہے، اور یہ خطاب جی ایچ کیو کے اندر ایک تقریب ہوئی ہے جس کے اندر پیپلز لبریشن آرمی جو چائنا کی ہے اس کے حوالے سے آج کی یہ تقریب تھی، اور وہاں پر جو کونسلر تھے چائنا کے وہ بھی انوائٹڈ تھے۔ چین اور پاکستان کا ایک آپس میں برادرانہ تعلق ہے، اس تناظر میں آرمی چیف نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات منفرد اور مضبوط ہیں، دونوں ممالک کی فوجوں اور عوام کے درمیان گہرے تعلقات ہیں۔ پاکستان اور چین کے عوام جو ہے وہ آپس کے اندر تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے قیام کی 46ویں سالگرہ کے موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف نے اس حوالے سے جو پیپلز لبریشن آرمی ہے اور چائنا کی جو خدمات ہیں ان کو سراہا ہے۔ تو یہ خطاب چونکہ چائنا سے ریلیٹڈ تھا، اس وجہ سے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ آرمی چیف خبروں کی زینت بنے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ آج تحریک انصاف کے ایسے لوگ جو چھوڑ گئے تھے، باغی ہو گئے تھے، بلکہ حکومت جو ہے وہ توڑنے کے اندر اہم کردار انہوں نے ادا کیا تھا، ان میں راجہ ریاض ہیں، نور عالم خان ہیں، ان سمیت یہ تقریباً 13 لوگ بنتے ہیں جن کو آج تحریک انصاف سے باضابطہ طور پر فارغ کر دیا گیا ہے۔ تو اصولی طور پر اس وقت راجہ ریاض وہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ معاملات چلائے جا رہے ہیں، آئین اور قانون کی پابندی ویسے بھی نہیں ہے، مزاق بن گیا ہے، تو اس لیے اب نگران وزیر اعظم کے لیے ایک ایسا شخص جو بظاہر کٹ پتلی ہے اور اس نے نام دینے ہیں، لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ 5 نام ابھی گردش کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر اصل نام کیا ہے یہ ابھی کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ دیکھیے کہ جس انداز کے اندر جو آرمی سیکرٹ ایکٹ ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، اس کے اندر جو ترامیم آئی ہے، آج بھرپور طریقے سے جو حکومتی صحافی کہلوائے جاتے ہیں وہ بھی آج اس کے خلاف کھل کر میدان میں آئے ہیں، اور سینٹ کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس پر تو ہم بات کریں گے، لیکن نصرت جاوید جو عمران خان کے شدید مخالف ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی مخالف تھے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے نام ہیں، آسمہ شرازی ہیں، حامد میر ہیں، وہ کچھ نہ کچھ تنقید ضرور کرتے ہیں، لیکن جو اس وقت عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے، تحریک انصاف کے خلاف ہو رہا ہے، انتہائی منافقانہ انداز کے ساتھ، عیاری اور مکاری کے ساتھ وہ پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ غلط ہے تو وہ بھی غلط تھا، یہ غلط ہے تو وہ بھی غلط تھا، تو وہ ایک ایسا تاثر قائم کرتے ہیں اپنی گفتگو کے اندر کہ جیسے پہلے بڑا ظلم ہو رہا تھا اور اب بھی نارمل سا ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی بات دیانتی ہے، لیکن 2 کلپ ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ آپ کو سنانے ضروری ہیں۔ جو آج نصرت جاوید ہیں، انہوں نے آج کیا کہا ہے جب یہ بل آیا ہے اور بغیر پڑھے اب بہت سارے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ پاس کر رہے ہیں، یہ اس پہ ذرا سنیے گا۔ میں بدنصیب اپنی ساری زندگی ذلت و رسوائی کاٹی ہے، جمہوریت 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 کو مانتا ہوں۔ آج کی جمہوریت دیکھنے کے بعد میں خدا سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے ایسی جمہوریت سے محفوظ رکھے، لیکن آمریت دے دو۔ آمریت دے بھائی، کم از کم اس میں منافقت تو نہیں ہوگی نا؟ جاوید صاحب، آپ نے منافقت تو نہیں ہوگی نا، یہ 2 نمبری تو نہیں ہوگی۔ آپ یہ بھی تو زیادتی کر رہے ہیں کہ آپ جمہوریت پہ آمریت کو لائے دے رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس جمہوریت سے جو لبادہ اوڑھ کر جو فراڈ جو بہروپیے بیٹھے ہوئے ہیں اس سے آمریت میں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں۔ اب یہ نصرت جاوید نے جو بات کی ہے، اگلی بات بڑی عام ہے جو میں نے آپ کو سنوانی ہے۔ یہ عمران خان کے شدید مخالف صحافی ہیں،
اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی وکالت کرتے رہے ہیں، جمہوریت کرتے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں آج جو جس طریقے سے بیروپیے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ کم از کم جمہوریت سے زیادہ بہتر آمریت ہے، اس کے اندر جو منافقت ہے وہ تو نہیں ہوگی، پتہ تو ہوگا کہ یہ آمریت ہے، لیکن اب یہ چاہتے کیا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور یہ جماعتیں اور اوپر سے تماشا ہے، یہ ذرا سنیے گا۔ انہوں نے کہا جی ہم سے انگوٹھے لگوائیں، صرف ہمارا ایک کام کریں، الیکشن ایک تو ذرا دیر سے کروا دیجیے گا، دوسرا ہمارا جو اصل شریک ہے نا، لیٹس کال اٹ اسپیڈ چیئرمین تحریک انصاف، اس کو کسی طرح نائل کرا دو، وہ تو نہیں پاؤں اگر 6-7 مہینے بھی لگ دیں تو لگ جان، اور اس چکر میں اگر ہمارے بھی 5-6 بندے رگڑے جائیں نا تو کوئی بات نہیں، بسم اللہ، ہاں تو پھر ہم کریں گے، باقی اس دوران ہمیں حکم کریں ہمیں کس قانون پر اتنا خوف ہے اس پارلیمان میں بیٹھے۔ سر میں کہہ رہا ہوں قومی اسمبلی کے اراکین جو حکومتی بینچز پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ مجھے ایک ایک لفظ تول کر کہنا ہے، ورنہ آپ کا جب موقع ملے گا آپ کے اندر جو ایک میرے اندر نفرت بیٹھی ہوئی آپ نے کہنا وہ اس دن کی کلپ نکالیں، ٹا اوکے، میں آج نہیں کاٹے کے رکھیں اگلے۔ اب یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ خواہش ہے، اور انہوں نے شاید یہ کہا ہے کہ 7 مہینے لیٹ بھی الیکشن ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عمران خان جو ہے ان کو کسی کنارے لگائیں، اتنا خوف ہے، اور یہ جمہوریت کی بجائے جو ہے وہ آمریت اس وقت جو ہے وہ ملک کے اندر نافذ ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ سینٹ کے اندر آج آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، قومی اسمبلی سے منظور کیا گیا ہے، اور آپ کو علم ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جو ایجنسیز ہیں یعنی ISI ہے، IB ہے، ان کے اختیارات کے اندر بے پناہ اضافہ کیا گیا ہے، اور پچھلے 2 دنوں کے اندر جس طرح 50 کے قریب بل تیزی کے ساتھ پاس ہوئے ہیں، اس پر بڑی حیرت کا بھی بعض لوگوں نے جو ہے وہ اظہار کیا ہے، اور خاص طور پر جو سینیٹر مشتاق احمد ہے جماعت اسلامی کے، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اس وقت حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے ویسے سینیٹرز کی کوئی سنتا نہیں ہے، اور کچھ ویسے ہی خان صاحب کے ساتھ ڈبل گیم کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ یہ بل جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، لیکن سینٹ کے اندر آفیشیل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 پر حکومت اور اتحادی بھی تقسیم نظر آئے۔ اپوزیشن اراکین کے علاوہ بل کی پیپلز پارٹی JUI، جماعت اسلامی MQM اور لیگی سینیٹر عفنان اللہ نے بھی بھرپور مخالفت کی۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارق کی جانب سے آفیشیل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 پہ پیش کیے جانے کے بعد سینٹ میں شدید اختلافات اور شور شرابے کے باعث چیئرمین سینٹ صادق چندرانی نے متعلقہ قائمہ کمیٹی کو یہ بل واپس بھیج دیا ہے۔ کوئی شخص جو جان بوجھ کر امن و امان کا مسئلہ پیدا کرے، ریاست کے خلاف کام کرتا ہے، ممنوعہ جگہوں پر حملہ کرتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے جو براہ راست یا بالواسطہ دشمن کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ جرم کا مرتکب ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے الیکٹرانک اور جدید آلات کے ساتھ اور یہ چیزیں بھی شامل کی گئی ہیں، اور پھر کسی بھی گھر کے اندر کسی بھی شخص کو روک کر جو ہے وہ تلاشی لی جا سکتی ہے، اس کو پکڑا جا سکتا ہے، حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ بڑے بے پناہ قسم کے جو اختیارات ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ دیے گئے ہیں، اور سینیٹر رضا ربانی پیپلز پارٹی کی، حالانکہ جتنا PTI پر ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، انہوں نے بڑی منافقت کا مظاہرہ کیا، لیکن آج اس بل پر وہ جو ہے منافقت ان کی توڑنی پڑی ہے، اور اس کے اندر ان کو بڑا دکھ ہوا ہے۔ بھٹو کی وہ کہتے ہیں روح جاگ گئی ہے، اور یہ میں تو ایک لیگیسی کے لیے آیا ہوں، اور یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ایک ایوان سے اگر منظور ہو گیا ہے، بل آیا ہے تو اب ہم نے ضرور کرنا ہے۔ تو انہوں نے غصے کے اندر اس کا ایجنڈا پھاڑ دیا ہے، جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جو ایجنڈا رکھا ہوا تھا، اور اس کو پھاڑ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بل جو ہے وہ منظور نہیں ہو سکتا۔ پھر کامران مرتضیٰ ایڈوکیٹ جو سینیٹر ہیں JUI کے، انہوں نے مخالفت کی۔ پھر جو کچھ جو ہے وہ کہا ہے سینیٹر مشتاق احمد نے، وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے، اور انہوں نے سوال اٹھایا کہ آخر یہ 15 ماہ ہو گئے اور ابھی آپ کو اتنی تیزی اس کے اندر کیوں ہے؟ آپ اتنے بل کیوں منظور کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی عمران خان اور تحریک انصاف کو جو ہے وہ مائنس کرنے کے لیے موسٹلی جو بلز ہیں وہ اس طرح کام کر رہے ہیں، اور پھر جس طرح یونیورسٹیز کو آج چارٹرشپ دی گئی ہے، تو سینیٹر مشتاق کہتے ہیں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ آج ایجنڈے پر رکھا گیا ہے، اور آج یہ حکومت سینٹ سے پاس کرانے کا ارادہ ہے۔ یہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہے اور پارلیمنٹ کو یہ بند کرنے کے مترادف ہے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بہت سٹریٹجک ڈاکومنٹ ہے، اور اس کے اوپر ایک ہمہ پہلو طویل سے راسل بحث ہونی چاہیے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو موجودہ حالت میں پاس کیا گیا تو اس سے پورا ملک ایک چھاؤنی بن جائے گا،
اور ایک اوپن ایئر پریزن بن سکتا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو گرفتاریوں، تلاشیوں، ضبط کرنے کے غیر معمولی اختیارات مل جائیں گے۔ دستور کے آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 10(a) کی خلاف ورزی انسانی حقوق، انسانی آزادی اور میڈیا کی آزادی کے اوپر اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں، اس لیے حکومت اس بل کو کمیٹی میں بھیج دے۔ تو بالآخر جب حکومتی لوگوں کو بھی جو ہے وہ کم از کم کچھ نہ کچھ جو غیرت ہے وہ بیدار ہوئی ہے جب، تو اس کے بعد جو ہے ان کو لگا ہے کہ یہ تو ہم نے عوام کے اندر جانا ہے، الیکشن بھی ہونے ہیں اور یہ تو پیچھا کرے گا، جو جس طرح قومی اسمبلی میں آنکھیں بند کی گئی ہیں تو سینٹ کے اندر کم از کم اس کو کمیٹی میں بھیج دیا گیا ہے۔ وقت مل گیا اب زرداری اور نواز شریف کو کیسے ڈیل کیا جائے گا، اور پھر شاید یہی لوگ جو آج بہت شور شرابہ کر رہے تھے پیپلز پارٹی کی اور باقی جماعتوں کے، وہ اس دن غیر حاضر ہوں اور یہ آئندہ چند دنوں کے اندر جو ہے وہ منظور کر لیا جائے، بہرحال کچھ ترامیم کے ساتھ۔ دیکھتے ہیں یہ حالات ہیں جی جمہوریت کے، انسانی حقوق کے اور عمران خان کے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔